السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی دینوی اور روحانی رہنمائی کے لیے ہم بڑی کوشش سے پروگرام مرتب کرتے ہیں۔ اس کی حوصلہ افزائی اور ترویج کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کے احسان کرم ہے بیٹا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک ویور نے پوچھا ہے کہ کل عمران خان کی نجی زندگی کے حوالے سے اس کی بیوی بشریٰ بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا کا جیو ٹی وی پر انٹرویو نشر کیا گیا، جس میں اس نے گھریلو زندگی کے متعلق بہت سی باتیں کی ہیں جو اس کے پہلے بیانات کی نفی کرتی ہیں۔ پچھلے دنوں خاور مانیکا کو رشوت کے الزامات میں گرفتار کیا گیا اور اسے عدالت میں پیش بھی نہیں کیا گیا، لیکن اس کا انٹرویو کر لیا گیا ہے۔ ان الزامات کا مقصد عمران بشریٰ کردار کشی ہے، جیسے بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کی 1988 میں کردار کشی کی گئی۔ اس حوالے سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ یہ ایک خطرناک ٹرینڈ ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ 1988 کے بعد ایک دفعہ پھر پاکستانی سیاسی ماحول میں پیدا کیا جا رہا ہے۔ دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے اور شریعت اسلامیہ نے اس حوالے سے چند ایک اہم قسم کی جو ہدایات دے رکھی ہیں، جن میں سے ایک تو سورہ نور میں اللہ رب ذوالجلال نے کہا ہے کہ بھئی اگر کوئی ایسی فحاشی کا معاملہ ہو بھی جائے تو اس کے حوالے سے کہا گیا کہ قانونی کارروائی کی جائے، نہ کہ اس کا علل اعلان اس کی نشر و اشاعت کی جائے، اور بلکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا خبردار کیا ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح کی فحاشی یا بری باتوں کی اشاعت کرنا پسند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑا برا عذاب جو ہے متعین کر رکھا ہے۔ اس طرح سورہ حجرات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کی ٹوہ میں تجسس میں پڑھنا جو ہے اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اب آپ دوستو سوال کریں گے کہ عمران خان کی اور بشریٰ بی بی کے حوالے سے کہ وہ ایک نیشنل لیول کی فگر ہے تو ان کے حوالے سے بات کرنا تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ دوستو یاد رکھیں کہ انسان جو کوئی بھی ہو اس کی ایک نجی زندگی ہے اور ایک اس کی باہر کی زندگی ہے۔ نجی زندگی جو ہے چادر اور چار دیواری کے زمرے میں آتی ہے۔ اب ایک آدمی نکاح کرتا ہے یا وہ ڈائیورس کر دیتا ہے یا وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس کے گھر کے جتنے اقدامات ہیں اس کے اندر دوسرے بندے کو دخل اندازی کی کسی طرح اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو قومی سطح پہ کوئی ایسا کام ہو یا لوگوں کی فلاح کے حوالے سے کوئی کام ہو تو اس کے اوپر آپ گفتگو ضرور کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ پھر رفع عامہ میں اور عام لوگوں کی جو ملکیت میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے حوالے سے آج شاید وہی سینیریو جو ہے وہ 1988 والا جو ہے، جب بے نظیر بھٹو جو ہے وہ نظر آ رہی تھی کہ وہ الیکشن جیت جائے گی تو اس کے مقابلے میں اسلامی جمہوری اتحاد بنایا جیسے آج پی ڈی ایم بنی ہوئی ہے۔ اور بالکل میرا خیال ہے کہ اگر اس کو اس کے ساتھ موازنہ کریں کہ اب عمران خان کی ذات کو اور اس کی بیوی کو اور معاملات پہ اگر آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کی کردار کشی پہ آ رہے ہیں، یہ بڑا ایک نامناسب اور اسلامی نقطہ نظر سے ایک غیر صحت مند جو ہے رویہ ہے۔ اس سے ہمیں بڑی حد تک بچنے کی ضرورت ہے۔ اور تجسس اور ٹوہ جو ہے، جیسے آج کل ٹیلی فون جو ہے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں اور دیگر معاملات کیے جا رہے ہیں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے معاشرے کی اور ایک جاندار معاشرے کی نشاندہی نہیں کر رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری اس وقت کی جو اشرافیہ ہے اور جو مقتدرہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ جتنے بھی وہ اقدامات لے رہے ہیں اس سے عمران خان کی جو ہے اگر وہ باتیں بعض اوقات سچی بھی ہوں تو چونکہ اب اس کی مخالفت میں ہو رہی ہیں تو کسی صورت میں لوگ ان کے اوپر یقین نہیں کریں گے، بلکہ الٹا اس کا جو ایک گراف ہے پاپولیرٹی کا وہ انکریز ہوگا۔ تو اس لیے اسلام کی جو تعلیمات کے مطابق جو جائز طریقے سے عمران خان پہ مقدمے بنتے ہیں بلا شبہ ان کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ میاں نواز شریف صاحب کے بھی کیس ہمارے سامنے ہے کہ اس کے حوالے سے جب ان کو نکالا گیا تو لوگوں کی ہمدردی نواز شریف کے ساتھ تھی، لیکن اب اگر وہی اب ڈیل کر کے واپس آیا ہے تو نواز شریف کا گراف ڈاؤن گیا ہے، اس کو کوئی اس میں بہتری نہیں ملی۔
تو نواز جو اس وقت جو ہمارے پیش نظر جو سائل کا سوال ہے اس میں بیٹا صاف ظاہر ہے کہ خاور مانیکا نے جو بھی رات باتیں کی ہیں اس کی وہ باتیں اس کی پہلے والی باتوں سے جب کہ وہ اس نے آزادانہ حالات میں دی ہیں، اور اب جب کہ وہ حکومت کے ہاتھوں گرفتار ہے اور اس کے اوپر رشوت کے الزامات کے حوالے سے اس کے اوپر دباؤ ہے، تو یہ اس کا انٹرویو جیسے کہ ہمارے پاس اس سے پہلے صداقت عباسی اور دیگر لوگوں کے انٹرویو آ چکے ہیں، عثمان ڈار کا انٹرویو آ چکا ہے، تو یہ شاید اس سلسلے کی کڑی ہے۔ لیکن میرا خیال جس طرح وہ انٹرویو جو ہے وہ عمران خان کی شہرت کو اور اس کی عزت کو اور اس کی مقبولیت کو کم نہیں کر سکے، تو ان الزامات کے بعد بھی سوائے اس کے جو انٹرویو کرنے والے انکر پرسن ہیں یا وہ جو جیو ٹی وی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہی معطوب ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جو کام شریعت کے اصولوں سے ہٹ کر کیا جائے گا اس میں نقصان انہیں لوگوں کا ہوگا، اور یہ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا ہے لوگوں کے لیے، تو یہ میں آپ لکھ لیں انشاءاللہ کہ جن لوگوں نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ اس معاملے میں الٹا خود بدنام ہو گے اور خود ذلیل ہو گے، اور عمران خان اور بشرا بی بی کو اللہ تعالیٰ اس میں سرخرو رکھیں گے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اگر انہوں نے عدت میں نکاح کیا بھی تھا، جب ان کو احساس ہوا کہ عدت میں نکاح درست نہیں ہوتا تو انہوں نے نکاح کو دوبارہ کر لیا، اس میں کون سی بڑی آفت آ گئی ہے؟ ایک آدمی کامل علمی میں کوئی عمل ایسا کر لیتا ہے تو اس کے بعد جب اس کا علم اس کو ہوتا ہے تو وہ اس کی اپنی کریکشن کر لیتا ہے، تو اس کے بعد اس میں توبہ اور استغفار کے علاوہ ہے کوئی نہیں، چونکہ یہ معاملہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان ہے۔ تو اس لیے دوستو، جس نے بھی یہ حرکت کی ہے یا جو لوگ بھی یہ حرکت کر رہے ہیں عمران خان کے حوالے سے، یہ اس کا کوئی بگاڑ پیدا ہونے کی بجائے اس کے حق میں بلکہ یہ چیزیں جا رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس وقت ایک مذاکرات کی ضرورت ہے، جو کہ پی ٹی آئی کے رہنما اور عمران خان کے جو نومینیٹڈ لوگ ہوں اور ایک مقتدرہ کے لوگ ہوں، جس میں ایک اچھی ریلیشن کے لیے آئندہ کے الیکشن کے لیے کوشش کی جائے، اور جس کو لوگ عوام جو ہے منتخب کریں وہ آگے حکومت سنبھالے اور پاکستان کے مسائل کا حل کرے۔ کیونکہ اس وقت ہم لوگ تو اسرائیل نے جو ناطقہ بند کر رکھا ہے ان حالات میں، جبکہ انڈیا جو ہے پاکستان کی دشمنی میں بہت آگے بڑھ چکا ہے، تو ہمیں آج محبت، اتحاد، بھائی چارے کی ضرورت ہے، اور اس کا ایک ہی واحد راستہ ہے کہ مذاکرات کے ساتھ جیو اور جینو دی کی پالیسی جو ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے، ورنہ نہ تو 1988 میں بے نظیر کو ہرایا جا سکا، اور آج تو اس سے ہٹ کے جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے اس کا منٹوں میں طے پانچا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے اور حق راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ امید ہے ویورز آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگ بھی اس کو سن سکیں، اور اگر آپ نیو ہیں اس چینل پہ اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔